بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ نیلم ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے شیشے، ذرا یہ تو بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ، آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیلم بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی نیلم سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی نیلم کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم شہزادی کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی نیلم کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے نیلم سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چل پڑی۔ کچھ دور جا کر نیلم کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ نیلم اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں ایک چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی نیلم نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی نیلم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ اس جھونپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر نیلم نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک اپنی داستان سنا دی۔ شہزادی نیلم کی داستان سن کر بونوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے شیشے، اب بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ شہزادی نیلم ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی جس میں شہزادی نیلم ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ نیلم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ریبن رکھے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ریبن دیکھ کر ہما شہزادی کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ شہزادی نے عورت کو اندر بلایا اور ریبن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ریبن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ریبن گلے میں پہنتے ہی شہزادی فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس بھاگ گئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا نیلم بے ہوش پڑی تھی۔ 7 بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ریبن کھولا۔ ریبن کھلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ بیٹھی۔
بونو کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونو نے کہا کہ دیکھو، آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی نیلم نے ایک مرتبہ پھر بونو سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینہ کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی نیلم ہی ہے، اور وہ اب بھی زندہ سلامت اپنی جھونپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ نیلم نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے بونو کی ہدایت یاد آئی تو اس نے سوچا، اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونو کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب سے خوش ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی نیلم کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے نیلم کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ نیلم سے محبت کرنے لگے تھے اور وہ کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونو سے کہا وہ شہزادی اس کو دے دیں، لیکن بونو نے انکار کر دیا۔ شہزادہ سلیم بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی شہزادی سے محبت ہو گئی تھی۔ آخر شہزادے کے اصرار پر بونو نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے نیلم کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کی حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گرا اور شہزادی نیلم اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی نیلم کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ نیلم مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی نیلم کو اٹھتے دیکھ کر ساتوں بونے بے حد خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شادی کی خواہش کی۔ بونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دن بونو کے پاس رہنے کے بعد نیلم کو لے کر شہزادہ سلیم اپنے ملک روانہ ہو گیا۔